عالم ملکوت کے دروازے بند کر دیے گئے اس وقت جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ اس سے پہلے عالم ملکوت کے دروازے بند نہیں تھے۔ ہاں میں وہیں سے آ رہا ہوں کیونکہ ملکوت ہی دروازہ ہے لاہوت کا۔ تو جب آپ کو مبعوث کیا گیا تو اب یہ حکم نافذ ہو گیا کہ جس تک آپ کا پیغام پہنچ جائے اور جس تک آپ کا نام پہنچ جائے، اگر وہ قبول کر لے تو مسلمان اور نہ قبول کرے تو کافر۔ یہ شرط ہو گئی۔ اب جب یہ شرط ہو گئی تو عالم ملکوت کے دروازے کو سب کے لیے بند کر دیا گیا۔ صرف وہی عالم ملکوت کا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا جس نے آپ کو قبول کر لیا ہوگا، اور جس نے آپ کو قبول نہیں کیا ہوگا اس پہ عالم ملکوت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ ان پہ عالم ناسوت کے دروازے اس لیے کھلے ہوئے چونکہ آپ عالم ناسوت میں ہی ہیں۔ اچھا، اب جب ہم روحانیت کی طرف آتے ہیں تو روحانیت دو طرح پر ہے۔ ایک روحانیت عالم علوی کی ہے اور ایک روحانیت عالم سفلی کی ہے۔ عالم سفلی سے مراد کوئی کالا علم یا جادو نہیں ہے، یعنی کہ اسفل روحانیت، کم درجے کی روحانیت، اور ایک روحانیت یعنی کہ اعلیٰ درجے کی روحانیت، اعلیٰ روحانیت۔ اعلیٰ روحانیت کا تعلق جو ہے وہ عالم ملکوت سے ہے، اور کم درجے کی یا عالم اسفل کی روحانیت جو ہے اس کا تعلق عالم سفلی سے ہے۔ اب جتنے بھی کفار ریاضت کرتے ہیں جب، تو ان کی روح ایکٹیو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ روح کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور ملکوت کی چابی بھی یہی ہے۔ حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب راہب کا مکالمہ ہوا تھا، سب کو پتہ ہے وہ واقعہ تو کہ جس نے 1 سے 2 کیا ہے اور 2 کا 3 کیا ہے اور 3 کا 4 کیا ہے، تو جب آپ نے سب کے جواب دے دیے تھے راہب کو، تو پھر آپ نے کہا راہب سے کہ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا اگر جواب تمہارے پاس نہیں ہوا تو؟ انہوں نے کہا شرطوں میں ہار چکے ہیں، لیکن آپ پھر بھی سوال کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آسمانوں کی چابی کیا ہے؟ بعض روایت میں آیا کہ آپ نے پوچھا جنت کی چابی کیا ہے، کنجی کیا ہے؟ تو جو ان کا سب سے بڑا راہب تھا جو سوال کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں حق بولوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حق بولو یا جو تمہاری مرضی ہے بولو، مگر جو اس کا جواب ہے وہ بولو۔ تو اس نے کہا آسمان کی کنجیاں جو ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس نے کہا؟ راہب نے۔ وہ کافر تھا۔ اس نے کہا لیکن آسمان کی کنجی یہی ہے، اسی سے ملکوت کے دروازے کھلتے ہیں، ورنہ نہیں کھلے گا۔ تو یہ بات اور بہت ساری ایسی روایتیں، حکایتیں ہیں کہ ثابت کرتی ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کے ایمان لایا اس کو گولا اعلیٰ درجے کی روحانیت حاصل ہوتی ہے، جو ملکوت، جبروت، لاہوت تک جاتی ہے، اور جو کلمہ نہیں پڑھتا اس کی روحانیت ملکوت سے نیچے ہی رہتی ہے، یعنی کہ عالم اسفل میں ہی رہتی ہے۔ اب جب کافر ریاضت کرتے ہیں تو ان کا ہمزاد ایکٹیو ہو جاتا ہے،
اور ان کا ہمزاد ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور ہمزاد تمام عالم اسفل میں سب سے بڑی طاقت ہو جاتی ہے ان کی، یعنی کہ جناتوں سے، بھوت پریت خبیث شیطانوں سے زیادہ پاورفل وہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو غذا اس کی ریاضت سے ملی ہوتی ہے، اور اس کی ریاضت کی حرارت جو ہے اس میں صلاحیت کری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے، وہ اپنے تمام کام اس سے لیتا ہے۔ اچھا، اب وہ اس کے ذریعے کہتا ہے میں کسی کی روح کو بلا سکتا ہوں، کیونکہ روح عالم برزخ میں ہے کافر کی، اور مومن کی روح جو ہے ریاض الاقدس میں ہے، تو کافر کی روح کے پیچھے اس کو جانا پڑے گا عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کی چابی اس کے پاس ہے نہیں، کیونکہ اس پہ پہرا ہے فرشتوں کا۔ تو لہذا جب وہ اس کی روح کو لینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کے ہمزاد کو پکڑ لاتا ہے اور اس کو روح کر کے ظاہر کرتا ہے کہ یہ اس کی روح آ گئی۔ اب چونکہ ہمزاد اس شخص سے جس شخص کی روح ہے پوری طرح واقف ہوتا ہے، پوری اس کے پاس ہوتی ہے، ہر طرح کی گئی گزری، ہر طرح کی جو گزر رہی ہے اس کی خلوت میں جلوت میں سب اس کے پاس ہوتی ہے، سارے راز اس کے پاس ہوتے ہیں، کہاں چھپایا، کہاں دبایا، کہاں گاڑا، تو وہ اسی کی طرح بولتا ہے جس طریقے سے وہ بولتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی روح آ گئی، سارے راز جانتی ہے، اس کے جو راز لینے لے لو، اس سے پیدائش سے موت تک کا سارا ڈیٹا اس کے پاس ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اچھا، اب رہ گئی مسلمانوں کی بات۔ اب مومن اگر کسی کی روح کو بلانا چاہتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ مومن وہ عمل نہیں کرتا عام مسلمان کے لیے، لیکن اگر کرتا بھی ہے تو وہ روحانیت کے ذریعے کرتا ہے، نور کے ذریعے کرتا ہے۔ جب وہ روحانیت اور وہ نور عالم برزخ کے دروازے پہ جاتا ہے تو اس دروازے کا جو رکھوالا ہے وہ اس کے لیے عرض کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اب وہ چونکہ نور کو روک نہیں سکتا، وہ اس کو اجازت دیتا ہے، پھر عالم برزخ کا جو محتمم ہے پھر اس سے اس کی اجازت ہوتی ہے، پھر وہ ایک وقت خاص تک کے لیے اس کی روح کو اس کے حوالے کرتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے ہے اس کی روح تیرے ساتھ، پھر اتنے وقت میں واپس کو یہاں آ جانا ہے، ورنہ تیری روحانیت روح سلب ہو جائے گی۔ اتنے وقت کے لیے اس کی اجازت دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اولیاء اللہ، بزرگان دین یا دوسری روحیں حاضر ہو جاتی ہیں، اور وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہے، اور تھوڑے سے مختصر سوال اور جواب کے لیے جو اس نے اس وقت کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہ وہ جواب دے گی نہ وہ سوال کرے گی۔ یہ ایک روحانی پروسیس ہے، ایک پورا ایک طریقہ کار ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک کسی اور کی روح سے بات کرنا اور اس کو بلانے کا طریقہ۔ اب رہ گئی اپنی روحانیت کا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جب اپنی روح بیدار ہوتی ہے تو عالم ناسوت تو اس کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یہ عالم ملکوت کے دروازے تک پہنچتی ہے، اور عالم ملکوت کا دروازے پر جب یہ کلمہ پڑھتی ہے تو وہ دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور عالم ملکوت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی پرواز اور ریاضت اور زیادہ ہے تو پھر وہ جبروت کے دروازے پہ پہنچتی ہے، کیونکہ عالم ملکوت فرشتوں کا عالم ہے، اس میں تمام کے تمام صرف ملائکہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ملائکہ کے نیچے کا کوئی گریڈ نہیں ہوتا اس میں، اور نہ ملائکہ سے اوپر کا کوئی گریڈ عالم ملکوت میں، یہ صرف فرشتوں کا عالم ہے۔ جب وہ اس سے اوپر بڑھتی ہے اور وہ یہ خیال کرتی ہے کہ میں انبیاء کی زیارت کے لیے، اولیاء کاملین اکابر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں، تو اس کو عالم جبروت کا دروازہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ عالم جبروت کے دروازے پر کلمہ پڑھتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتی ہے، تو عالم جبروت کا دروازہ اس میں کھلتا ہے۔ تو پھر اس میں 3 درجے ہیں، صالحین کا درجہ،
शौदा का दर्जा और अंबिया का दर्जा। अंबिया और शौदा के दरमियान एक मकाम है जो मकाम अक़दस कहलाता है। यहाँ पर उनकी अरवाएँ होती हैं जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि वह साबिक़ून साबिक़ून उलाइका मुक़र्रबून, कि यह आगे बढ़ने वाले हैं और यही मुक़र्रब है। ये शौदा और अंबिया के दरमियान का दर्जा है। जब वो रूह जो है वो स्वालिन की ज़ियारत करती है, फिर शौदा की ज़ियारत करती है, फिर अकाबिरीन औलिया की ज़ियारत करती है। अच्छा, अब वो रूह जब स्वालिन की ज़ियारत करती है तो उसको तक़वियत हासिल होती है, एक ताकत मिलती है वहाँ से, उनकी ज़ियारत से उसका नूर में इजाफ़ा होता है। फिर वो शौदा की ज़ियारत करती है, फिर उनकी अरवाह तो उसको और तक़वियत मिलती है। फिर वो मुक़र्रबीन की ज़ियारत करती है, फिर उसको तक़वियत मिलती है तो वो अंबिया की ज़ियारत के काबिल हो जाती है। फिर वो अंबिया की ज़ियारत करती है, फिर उलुल अज़म रसूलों की ज़ियारत करती है। जब वो तमाम ज़ियारतों से और उनके फ़ैज़ा बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हो जाती है तो फिर वो अंबिया उलुल अज़म यानी कि जिस नबी के कदम पर होगी या जिसके कल्ब पर होगी, वो उससे रिक्वेस्ट करेगी, उससे इजाज़त चाहेगी, काहे की? लाहूत की, बारगाह इलाही में हाज़िरी देने की। तो वो रूह, वो नबी, वो रसूल जिसके वो कदम पर होता है, फिर वो उसका पुष्पना होता है और वो फिर अपनी मुआयत में उस पर लाहूत का दरवाज़ा खुलवाता है और फिर अपनी माहियत में उसको कुर्ब इलाही में दाखिल कराता है। अब इसका कोई भी, इसकी कोई इंतहा, कोई था नहीं है। वो कहाँ तक जा सकती है इसका कोई कुछ नहीं कह सकता किसी के बारे में भी। हैं इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं, 3 हालतें हैं इसकी। एक ये है हालत कि हम अपनी कुव्वत के ज़रिए जाएं, रूह की कुव्वत के ज़रिए। एक हालत सैर की है जो मलाइका के ज़रिए होती है। जब तुम किसी चीज़ की दावत देते हो तो मलाइका उस पर आते हैं और वो मलाइका सैर कराते हैं, जैसे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम के लिए फरमाया कि और हमने इब्राहीम को मलकूत की सैर कराई। ये फरिश्तों के ज़रिए थी। यही हालत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का था। ठीक है, यही हालत मेराज की है। आगे सुनिए बात। एक ये हालत है, ये भी बड़ी कामिल हालत है। अब एक हालत है ऐसी कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और वो आप फरमाते हैं कि मुझ पर एक वक्त ऐसा होता है कि जो मेरा और मेरे रब के दरमियान होता है, जिसमें किसी फरिश्तों को भी उसकी खबर नहीं होती। यह हालत है मुराकबे की हालत, और ऐसी हालत जिसमें ना आदमी सो रहा होता है ना आदमी जागला होता है। ये होती है लताइफ के ज़रिए। आई ना सुनी बात। लताइफ के जो जिक्र है वो बाकायदा तालीम किए जाते हैं। बाकायदा तालीम किए जाते हैं। जिक्र, अब ये भी बात बताऊं मैं आपको कि जिक्र 3 तरह पर है।
ویسے تو بزرگ اس کو 4 طرح میں بھی کہتے ہیں. ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر روحی اور ذکر سری. اچھا، چاروں کی الگ الگ اجازت ہیں. اجازت ذکر لسانی، اجازت ذکر قلبی، اجازت ذکر روحی اور اجازت ذکر سری. یہ سیر حاصل جب ہوتی ہے جب روح اپنے ذکر کے ساتھ سر میں داخل ہو جائے. سر کے معنی ہے خدا کے راز، اسرار الہی. جب ان میں داخل ہوتی ہے تو پھر عالم لاہوت ہاہوت سارے طے کرتی ہے. مگر بغیر پشت پناہ کے حاصل نہیں ہوتا اور بغیر پشت پناہ کے جاتی نہیں. اس لیے کہ وہ بے کیف، بے آواز، بے رنگ، بے بو کیفیت ہے جس میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا رہنما کے بغیر. خوشبو سے روح کا تعلق یہی ہے کہ واللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. جی وہی خباثت ہے. یہ پشت پناہ سے مراد مرشد ہے. پشت پناہ سے مراد یہاں پر شیخ ہے، مرشد ہے. پشت پناہ شیخ بھی ہے اور پشت پناہ رسول بھی ہوتا ہے جو امت کا ہوتا ہے. اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کی قید نہیں تھی. جو جس نبی کے قدم پر دین پر تھا اس کے لیے وہ راستے کھلے ہوئے تھے. آئی نا سمجھ بات؟ چاہے وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا تھا، عیسیٰ کا ماننے والا تھا، داؤد کا ماننے والا تھا، یا جس بھی نبی کا ماننے والا تھا، اس نبی کا پیرو تھا، اس نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتا تھا، اس کے لیے وہ راستے کھلے ہوئے تھے. لیکن جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا گیا تو تمام جز کو کل کر دیا گیا. سبحان اللہ. سرکار اور جب کل کر دیا گیا تو کل پر ایمان لانا اب کل کو لیے ضروری ہو گیا. یہ بات پوری ہو جائے نا، پھر ایک چیز چل رہی ہے اس کو خوشبو اور روح تو اس طریقے سے جو ہے نا کل کو جی کا حکم ہو گیا. اچھا، خوشبو جو ہے نا وہ نباتات کی روح ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں کثیب اور لطیف نباتات پیدا کی ہے. اب کثیب نباتات کی روح کثیب ہے اور لطیف نباتات کی روح لطیف ہے. لطیف نباتات میں پھول آ جاتے ہیں، آئی سمجھ میں بات؟ اور وہ جڑیں جیسے عود ہے، سندل ہے، ان جڑوں میں کچھ جڑیں کثیب ہیں، کچھ لطیف ہیں. عود، سندل، لوبان یہ لطیف ہیں. اچھا، ان کے جو روح ہے وہ بھی لطیف ہے. اب ان کا عطر وہ لطیف ہے. اسی طرح پھولوں کی جو روح ہے وہ لطیف ہے. اچھا، جنس پر عاشق ہے.
تمہاری روح جتنی لطیف ہوگی، لطافت ہوگی، تمہیں اتنی لطیف چیزوں سے پیار ہوگا اور پسند آئیں گی، اور تمہاری روح میں جتنی کثافت ہوگی تمہیں اتنی بدبودار کثیف چیزیں پسند آئیں گی، لطیف سے بھاگو گے۔ تو یہ میل ایسے ہے، جیسے قرآن میں کہا کہ ہم نے خبیثوں کے لیے الخبیثات خبیث پیدا کی ہیں، اور طیبات کے لیے طیب چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو ہر جس کی روح طیب ہوگی وہ طیب کی طرف راغب ہوگا، اور جس کی روح خبیث ہوگی، یعنی خبیث روح نہیں ہوتی مگر خباثت جس پر غالب ہوگی، اس میں وہ خباثت آ جائے گی۔ تو یہ تعلق روح کا اور خوشبو کا ہے۔ یہ آپ نے یہاں فرمایا کہ پشت پناہی کے بغیر نہیں ہوتا، یہ منصور حلاج والا جو معاملہ تھا وہ کیا؟ وہ یہی تھا، وہ کس عالم غیر پشت پناہی؟ منصور حلاج کا جو معاملہ ہوا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب آدمی مقام ولایت طے کرتا ہے اس کو ہر جگہ مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ولایت میں 3 مقام ایسے ہیں کہ جب مرشد کی ضرورت آتی ہے۔ ایک ابتدا، جب وہ ابتدا کرتا ہے نا، ایک انتہا، جب وہ انتہا پہ پہنچتا ہے، اور ایک درمیان میں مقام ہے، وہ کہلاتا ہے مقام خودی۔ جہاں پر بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ رب اور میں ایک ہوں، یا میں ہی رب ہوں، یہ مقام خودی ہے۔ اس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ خودی سے آشنا ہو کر خدا سے آشنا ہوتے، خودی سے آشنا ہو کر خدا سے آشنا ہوتے، مگر یہ نا خدا والے خدا کا راز کیا جانے۔ اب نا خدا والے کون لوگ ہیں؟ جو ناسوت میں رہنے والے ہیں، یہ نا خدا والے ہیں جو بتوں کے ذریعے جانا چاہتے ہیں، غیر کے ذریعے جانا چاہتے ہیں۔ غیر کے ذریعے خدا تک نہیں جایا جا سکتا، کیونکہ خدا تک جانے ہی کے لیے غیر سے کفر کرنا ہے، غیر سے کافر ہونا ہے۔ جب تک غیر سے کافر نہیں ہوگا تو خدا تک نہیں جا سکتا، بنیادی وہی ہے۔ تو اس لیے وہ نا خدا والے ہیں، خدا کا راز کبھی نہیں جان سکتے۔ اچھا، خدا جیسے بہت مل جاتے ہیں ان کو، کیونکہ زمین پر ہر چیز خدا ہے۔ اس لیے دھوکہ ہو جاتا ہے خدا کا۔ تو اب جب مقام خودی میں پہنچتا ہے نا سالک، تو بس وہاں پر اس کو جو خطرہ ہوتا ہے، خطرہ رحمانی ہے۔ یہ ابتداءً خطرہ جو ہے وہ خطرہ نفسانی ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اس کا نفس اس کو وسوسوں میں ڈالتا ہے۔ بعض سلاسل کے مسلک کے تحت وہ کہتے ہیں ابتداءً خطرہ شیطانی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ دونوں خطرے ایک جیسے ہیں، لیکن مقام خودی میں جا کر خطرہ رحمانی پیدا ہوتا ہے۔ خطرہ رحمانی سے مراد کیا ہے
کہ اچھا خطرہ، خوبصورت خطرہ، بہترین خطرہ، لیکن یہ خطرہ برباد کر دیتا ہے آدمی کو. آگے سے روکتا ہے یا یہ نہ آگے رہنے کا رہنے دیتا ہے، نہ پیچھے کا رہنے دیتا ہے. بیچ میں لٹکا یہ پھر اس پہ لٹکا دیتا ہے، سولی پر. لٹکایا نہ زمین پر ہوتا ہے نہ آسمان میں ہوتا ہے پھر وہ. تو یہ خطرہ رحمانی کہلاتا ہے. خطرہ رحمانی میں بڑے بڑے پھنس گئے جا کر. اچھا جب خطرہ رحمانی جب مقام خودی میں پہنچتا ہے انسان ریاضت کرتے کرتے، تو آئینہ خودی اس کے آگے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جب آئینہ خودی کا حجاب دور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو میں تھا. تو وہاں اس کے منہ سے نکلتا ہے انا قادر، وہی نکلتا ہے انا ما اعظم شانی، وہی کہتا ہے انا حق، وہی کہتا ہے انا رب، کہ میں ہی تو حق ہوں، میں ہی تو قادر ہوں، میں ہی تو وہ ہوں جس کی شان اونچی ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو یہاں پر جب وہ کہتا ہے انا حق یا انا ما اعظم شانی یا انا قادر، وہی مرشد اس کو دھکا مارتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے سامنے ظہور کرتا ہے. اور جب وہ اس کے سامنے ظہور کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو ہی ہے. تو اس کی انا ختم ہو جاتا ہے. اب تو ہی میں تبدیل ہو جاتی ہے. سفر کھل جاتا ہے. جب سفر کھلتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے. پھر وہ سیر من اللہ، سیر الی اللہ، بات کی بات ہے. سیر من اللہ. آئی نا سمجھ بات؟ پھر وہ عروج کرتا ہے وہاں سے. پھر جب وہ عروج کر کے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں بے کیف ہو جاتا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ سکون ہجر میں نہ فراق میں ہے، نہ سکون ہجر میں نہ اب فراق میں ہے، دونوں عالم کا ایک عالم ہے. یعنی کہ بے کیف ہو جاتا ہے، وہ فنا میں چلا جاتا ہے. یہ فنا حقیقی ہو جاتی ہے اس کو، جہاں اس کا وجود بھی گم ہو جاتا ہے. آئی نا سمجھو بات؟ جب اس کا وجود گم ہوتا ہے تو پھر اس کو واپس نکالنے والا وہاں سے اس کا مرشد ہوتا ہے. پھر اس کو واپس لے کر آتا ہے تو پھر وہ نزول میں لاتا ہے، اس کو نزول کرتا ہے، اس کا نزول کراتا ہے. اب یہ عروج سے واپس نزول میں آ گیا. نزول میں آتا ہے. اب اس مقام میں وہ افضل نہیں تھا. اللہ اب اس مقام میں تو وہ شیطان بھی ہو سکتا تھا، وہ مردود بھی ہو سکتا تھا. لیکن جب اس نے وہاں سے نزول کیا تو یہ مقام بقا میں آ گیا. کامیابی ہو گئی. اب وہ اس حالت میں آ گیا کہ جیسے کوئی آب حیات پی کے واپس آ جائے، اس کے کنویں پہ جائے اور آب حیات پی اور واپس آ جائے. آئی نا سمجھو بات؟ اب وہ واپس آ گیا. تو یہ تین مقام ہے جہاں پر مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ نے بھی فرمایا کہ مرشد آئینہ خودی میں اس کو دھکا مارتا ہے، پھر مرشد پر ظہور ہوتا ہے نا. کیا مرشد پر ظہور ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، پھر آگے نکلتا ہے. پھر ظہور ہوتا ہے، وہی ہے نا. دیکھے گا تو مرشد. ہاں، تو اسی لیے اس کو تین مقام، دو مقام سے پہلے گزرنا ہوتا ہے، جس کو پہلے ہم کہتے ہیں فنائے شیخ، اور پھر فنائے رسول، اور پھر فنا فی اللہ. کیا یہ ضروری ہے کہ جب مرید جو ہے منازلوں کو طے کرے گا، مرشد بھی اس منزل کو طے کر چکا ہو؟ جب تک کہ مرشد ان منزلوں کو طے نہیں کر چکا ہوگا، مرید پر بھی وہ دروازے نہیں کھلیں گے. یہ راستہ اس کے لیے بھی بنا. ہاں، اسی لیے کہا ہے
کہ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ بیٹا پیر کامل ڈھونڈنا. آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ حضور کے بارے میں وہ آیا میں نے کہا دینا دوبارہ اپنا خیال فرمایا کہا کہ کیا مانگنے ماں کہ وہ باہر کرنے والی دکان سے اپنے شیخ کے بعد جب شیخ نے کہا میری منزل کے لیے یہ سب کا سنا دے کہ باہر پہنچتا اس کے بعد وہ مجھے بتائے گا کہ کیا جواب ہے. یہ تو عطا ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو عطا ہے جس پر ہو جائے. مرید چاہے مطلب کتنی ہی محنت کر لے مطلب آگے نہیں جا سکتا یہ آگے نہ جائے. تو یہ آپ نے جو بتایا جس کو اولیاء کرام کے بارے میں بتایا مگر سرکار دو عالم کے بارے میں فرمایا تھا کہ انا محمد بلا مین جو آپ نے فرمایا تھا وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو اولیاء کرام جو آپ نے انا احمد بلا میم. وہ تو اس مقام سے پاک ہے نا، وہ تو مشاہدے کے اندر ہے، اس کو تو پہلے سے مل چکا ہے. سمجھنے والی بات ہے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ انا احمد بلا میم. اگر میم احمد میں ہی رہ جاتی تو مظہر ختم ہو جاتا. وہی میم تو مظہر ہے ولایت کا. اولیاء اللہ پہ جو دیدار الہی کھلا اسی میم کی بدولت تو کھلا جو احمد سے نکال دی گئی. اس کو سفر میں ڈال دیا گیا نا، وہ مسافر ہے، وہ سفر طے کرتی ہوئی پھر اپنے مقام پہ پہنچے گی اور پھر احمد ہوگا. یہ احد اور احمد کے درمیان ایک راز ہے. شیخ مجدد الفزانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایسی اسی بات فرمایا جب تک 1000 سال ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، فرمایا کہ جو اس کا جو الف تھا یعنی جو یہاں پر دنیا میں جو ظہور محمد کرتے ہیں اور آسمانوں میں احمد کرتے ہیں، فرمایا کہ یہاں پہ محمد کا ظہور کم ہو گیا 1000 سال میں، بلکہ جو میم تھا وہ الف میں تبدیل ہو گیا تو وہ احمد ہی ہو گیا. فرمایا کہ اس کو نئے سرے سے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا، تو آپ کا نام بھی احمد ہے. تو یہ کون سا کوئی دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ غزل میں یہی کہا ہے. دیکھو دعوے تو بہرحال بہت ہیں، ایک الگ بات ہے. یہ دعوے ہوتے چلے آئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن اس میم کا ظہور ہو آخر میں ہی ہوگا. روزے محشر میں محمد کا میم یا احمد؟ محمد کا میم یا احمد کا میم، اور وہ محمد کے میم کو تقویت دے گا اور وہ بھی میم سے ہی ہوگا. کون؟ مہندی. اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں آنے والا. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. قبل وہ اعلان میں وہ چوتھا حصہ ہے. امام حسن سے لے کے سرکار دو عالم سے لے کے امام حسن تک، امام حسن سے لے کے شیخ عبد القادر جیلانی تک، اور شیخ عبد القادر جیلانی سے امام مہندی تک. اچھا ولایت کبریٰ 3 کے پاس ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے. پہلے امام حسن ہے جو ولایت کبریٰ رکھتے ہیں. آئی نا سمجھ میں؟ دوسرے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جو ولایت کبریٰ رکھتے ہیں.
تیسرے امام مہدی آئیں گے جو ولایت کبریٰ رکھتے ہیں. باقی اس درمیان میں کسی کے پاس ولایت کبریٰ نہیں ہے. آئی نا سمجھ بات؟ اب دعوے کرنے والے سب کے درمیان میں آئے. شیخ احمد جام ایک بزرگ گزرے، شیخ ابو سعید مبارک کے خلیفہ ہیں اور جانشین ہیں. شیخ ابو سعید مبارک اپنے وقت کے کاملین میں سے گزرے ہیں اور 7 سلطان میں سے ایک ہیں. روحانیت کے 7 سلطان ہیں، جن میں سے ایک ابو سعید مبارک ہیں. جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کوئی جانشین مقرر نہیں کرا. آپ نے فرمایا میرا جانشین میرے پردہ کرنے کے 1.5 سال کے بعد آئے گا. کچھ روایتوں میں 3 سال بھی ہے کہ 3 سال کے بعد آئے گا. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا جانشین آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری خانقاہ میں اس حالت میں داخل ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوگی اور ایک ہاتھ میں جام ہوگا. اور اس کا نام احمد ہوگا اور احمد جام سے مشہور ہوگا. اور میں نے اس کی امانت اپنی خانقاہ کے دروازے میں دفن کر دی ہے. جب وہ یہاں قدم رکھے گا اس کو مل جائے گی. آپ کا وصال ہو گیا. آپ کے وصال کے بعد آپ کی بشارت کے مطابق ایک دن ایک شخص داخل ہوتا ہے خانقاہ میں اور اس کے ایک ہاتھ میں شراب ہوتی ہے بوتل اور ایک ہاتھ میں جام ہوتا ہے اور وہ پیتا ہوا داخل ہوتا ہے. اب سب دیکھتے ہیں، کہنے کہ شیخ کی بشارت ہے، یہ وہی تو نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ خانقاہ کے دروازے پہ قدم رکھتا ہے اور خانقاہ میں داخل ہوتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ ایک دم شراب کی بوتل کو پھینک کے مارتا ہے اور جام پھینکتا ہے اور توڑ دیتا ہے اور کھڑا ہو کے کہتا ہے لو میں نے تمہاری بات پوری کر دی، آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور تمہارے سلسلے میں داخل ہوتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ اس کمال کو پہنچے کہ آپ کی ولایت کے بارے میں ہے کہ اس وقت کے 70 اولیاء کاملین میں تقسیم کی گئی. آپ کے اکیلے کی ولایت. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 70 احمد آئیں گے اور میری امانت 70ویں احمد کو ملے گی اور تمام احمدوں میں اس کا نام مشہور ہوگا اور لوگ اس کو مجدد کہیں گے. تو نقش بند حضرات کہتے ہیں کہ وہ مجدد الافسانی ہے. آپ کا نام احمد ہے اور سب سے احمدوں میں زیادہ مشہور آپ یہ احمد ہوئے. تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں بزرگوں کے اور وہ طریقے ہیں ان کے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھو چلتے تو لاکھوں ہزاروں آدمی منزل کے لیے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ سارے منزل پہ پہنچ جائیں. ایک شخص حق کے لیے نکلتا ہے لڑنے کے لیے جنگ پہ اور وہ ابھی میدان میں قدم رکھتا ہے کہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، تو اس کا کوئی حصہ ہے نہیں اس میں؟ بالکل ہے، بالکل ہے. میدان میں اس کا حصہ ہے. اور ایک وہ ہے جو فتح کرنے کے بعد فاتح ہو جاتا ہے، وہ غازی ہو جاتا ہے.
تو دونوں کا حصہ برابر ہی کا ہی ہے کہ دونوں اسی ارادے سے آئے تھے. ایک کے نصیب میں شہادت تھی اور ایک کے نصیب میں غازی ہونا تھا، لیکن دونوں داخل ہوئے تھے. ایک منزل پہ پہنچ گیا، ایک راستے میں شہید ہو گیا. تو یہی حالت ہے کہ جو آدمی نیت کر کے اس راستے میں قدم رکھتا ہے تو یہ طلب علم ہے، طلب حق ہے. اور حق کا اور علم کا جو طالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ طالب ہی رہتا ہے، کبھی مطلوب نہیں ہوتا، چاہے وہ منزل پہ پہنچ جائے اور چاہے وہ منزل سے پہلے رہ جائے یا منزل پہ قدم رکھتے ہی اس کو موت آ جائے، لیکن رہتا طالب ہی ہے. لیکن وہ شہید طلب ہے، وہ ولایت کے ہی مقام میں ہے. اب اس کی زندگی نے وفا نہیں کری، اس کا تو قصور نہیں تھا. تو جو شخص اس راستے میں قدم رکھتا ہے یہی بڑی خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ وہ حق کے راستے میں نیت کر کے حق کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. ضروری نہیں کہ سب کو مل جائے. منزلیں موقوف ہو جاتی ہیں، نتیجہ اس کے حق میں آتا ہے. یہ ساری جیسے آپ نے یہ بات بھی بتائی سبھی کو، اس کا سب سے آسان اور بہترین راستہ بھی آپ ارشاد فرمائیں کیا ہے کس ذریعے سے، کیونکہ ابھی تو اس کے بارے میں بتائی ہے. دیکھو اس کا راستہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما گئے، بڑا آسان تھا. آپ نے فرمایا کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو. واہ سبحان اللہ. نتیجہ کیا ہیں نتیجے کا آپ نے فرمایا اس کو کامیاب قرار دے دیا جاتا ہے. یہ حق کی طرف سے اس کے لیے ایک مراد ہوتی ہے. نہیں، ان کے درجات کو نہیں پہنچتا، ارادہ اس کا وہی تھا لیکن اس درجات کو نہیں پہنچتا، لیکن مراد وہی حاصل ہو جاتی ہیں. یہ تو کیا روز کی سفر نہیں کر سکتے، اس کو روح مکمل نہیں کر سکتے. دیکھو جب تک تم عالم امتحان میں ہو، جب تک امتحان جاری ہے، بالکل صحیح. اس میں جتنا تکلف ہے، جتنی محنت کرنا. اب تم کہو کہ ساری عمر میں نے تو نیکی کرنے کی نیت کری تھی کہ میں بالکل نیکی کر کے اور ولایت کی انتہا پہ پہنچ جاؤں، لیکن میرے کو نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، گناہ ہی کرتا رہا. لیکن وہ میں ارادے سے نہیں کر رہا تھا، نیکی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، تو مل جائے گی نیکی؟ نہیں ملے گی. ایسا عمل یا ایسا وظیفہ جس کے کرنے کے بعد رسول کی منزلیں جلدی جلدی طے ہوتی ہیں. ایک تو اس میں الہی، اس میں ذات ہے حق باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت مطلب کیا کہ اس کی مداومت کی جائے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی کامیاب ہو تو کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ وہ 3 چیزوں کو لازم پکڑے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل کو لازم پکڑا، کچھ شک نہیں اس میں. آپ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ خلیفہ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ مزمل کو لازم پکڑا، کچھ شک نہیں اس بات پر کہ اللہ زمین پر اس کو اپنا ولی مقرر کرے. ایک بات یہی حال محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین فرماتے ہیں اپنے اقوال میں. ایک بات آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ناکام نہ ہوں تو سورہ مزمل کو لازم پکڑ لے. حق بہو 3 چیزوں کی تعلیم فرمایا کرتے تھے اور تمام سلاسل میں تقریباً یہ تعلیم ہے. ایک
اسم ذات کے ذکر کی، ایک سورہ مزمل کی، اور تیسری پاس انفاس کی۔ اب پاس انفاس مختلف سلاسل میں مختلف ہیں، کچھ لا الہ الا اللہ پر کرتے ہیں، کچھ اللہ پہ کرتے ہیں، کچھ اللہ پہ کرتے ہیں، آئی نا سمجھ میں؟ تو سب سے زیادہ جو مؤثر مانا گیا ہے وہ اللہ کا مانا گیا ہے کہ اس پہ پاس انفاس کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ولایت کی بنیاد ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئے اذکار۔ اب اذکار کے ساتھ مشاغل، دو شغلوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک مراقب ہونے کی، مراقب ہو جاؤ، اور ایک شغل ہوائی،